انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دور اس کی اپنی جوانی ہوتی ہے، اور جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ جوانی جب انسان کو نصیب ہوتی ہے، پہلی چیز تو جوانی آتی ہے چلی جانے کے لیے۔ جوانی کے خوبصورت لمحات، جوانی کی خوبصورت راتیں، جوانی کے خوبصورت اوقات، انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سب میں حسن ہوتا ہے، سب میں خوبصورتی ہوتی ہے، سب میں طاقت ہوتی ہے، سب میں قوت ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں جو کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ انسان جوانی میں اگر نیکی کرنا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور انسان جوانی میں اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی اس کے اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے۔ اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی، اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے، کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا، کاش کہ میری جوانی، گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی۔ ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اسلام میں بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے
پر لگا رکھا ہے. ہاں ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی. عورتوں پر بد نظری کرنے والے, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے, اللہ اکبر, حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے, ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر, جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. اللہ اکبر, حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے, 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے. اللہ اللہ, کسی نے سوال کیا اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے, آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے, اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرغن غذائیں صحت کا راز ہے, طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے, نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے. مگر یاد رکھیں, تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو. جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نذر کر دیتے ہیں, دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں. اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر برا بیمار کرتا ہے, لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہے. یاد رکھو, جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے, کون پکڑ کرنے والا ہے, کون روکنے والا ہے. جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہم جو چاہیں گے کریں گے. جسم ہمارا ہے, مرضی ہماری ہے, دولت ہماری ہے, مرضی ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, مرضی ہماری ہے, آنکھیں ہماری ہے, مرضی ہماری ہے, ہم جو چاہیں گے کریں گے. سن لو, اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے, اللہ پکڑ کرنے والا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع, اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی, یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی. اللہ اکبر, اے میری قوم کے جوانوں, اپنی جوانی پر رحم کرو. اللہ اکبر, ادھر بیٹھ کر, ادھر بیٹھ کر, یہاں بیٹھ کر, وہاں بیٹھ کر, ہوٹلوں پر بیٹھ کر, دریاؤں کے کنارے جا کر, سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. اللہ اللہ, آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہے, تندرست و توانا ہے. لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا. اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا. اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے. ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا. جوانوں بہت غور سے سننا, کما کر اڑانے والوں, کما کر عیاشی کرنے والوں, دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں, دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں, یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے, اس کی غیرت پر بھی نظر رہے. اللہ اکبر, سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا, کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ, اولیاء کی
کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی, گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا. قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے. جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے. اللہ اکبر. جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی, اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی, اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے, اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے. کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا, بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا. اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے, جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے, آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے, بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے. اللہ اکبر. اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے. دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو, جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے اللہ اکبر 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے. کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا. کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا, اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے, اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا. ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے, اس کو کہتے ہیں ایک نشست. اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا, اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے, اسی حالت میں کھڑے ہو, اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا, یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا. یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا. یہ پتا چلا, غور تو کریں رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں, لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے, اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے.